تو قرآن پاک میں صورتوں کے نام ہیں جو جیسے یہ سورہ بقرہ ہے، آل عمران، شروع میں ہے سورہ فاتحہ، اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ تو ہر صورت کا جو نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس صورت کے اندر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر بھی بقرہ کا ذکر ہے۔ بقرہ کیا ہوتی ہے؟ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے۔ تو اس کے اندر گائے کا ذکر ہے اور اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں نا ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کو مارنے والا بھی اس کا اپنا رشتہ دار ہی تھا۔ رات کو قتل کر کے تو دوسرے محلے میں ان کے دروازے کے سامنے چھوڑ کے چلا گیا تاکہ قتل جو ہے نا ان پہ پڑ جائے، اور صبح خود ہی جا کے کہتا جی میرا رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، تو لہٰذا مجھے یہ جتنے بھی قاتل ہیں محلے والے ہیں سارے، تو اس کا حساب دیا جائے۔ اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے۔ اس وقت لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ یوں ایک مسئلہ ہو گیا، بندہ قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ارشاد ہوا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت لے کر وہ جو بندہ مرا ہے اس کے جسم کے ساتھ گوشت کو لگائیں، اس سے وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس کا یہ ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اب وہ آگے سے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی بندہ قتل ہوا ہے، ہمیں اس کا قاتل چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ قاتل کا پتہ کرنا ہو تو گائے کو ذبح کرو؟ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں جہالت والے کام کروں گا، میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گا۔ تو بات یہ ہے اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جس سے چاہے جس کو زندہ کر دے، جس سے چاہے جس کو مروا دے، اور جس سے چاہے کوئی بندہ دنیا میں ساری کوشش کر لے کسی کو مارنے کے وہ نہ مرے، یہ تو اللہ کی کام ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا نا کہ بھائی گائے ہی ذبح کرنی پڑے گی، پھر گائے کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، وہ یہاں 4-5 اس کے سوالات ہیں۔ انہوں نے کہا جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے یہ پوچھیں وہ بتائے وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اب ارشاد ہوا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب جو کہا ہے کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں اب اور پوچھیں، کیا پوچھیں جی؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب ارشاد ہوا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلی ہونی چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، اور اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، اب پھر پوچھیں ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئی، بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں کہ پیلی گائے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہم کون سے لے کر آئیں کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو پھر فرمایا ان سے کہو کہ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، وہ ایسی گائے ہے ایک تو پیلی بھی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، اور اس طرح کیا کہ کبھی اس سے کسی نے کوئی خدمت بھی نہیں لی اور کبھی اس نے حل بھی نہیں چلایا زمین میں، مسلمۃ لا شیء فیہا، اور ایسی ہے اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ قالو، پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، اب کہا ٹھیک ہے پھر اب ذبح کرو۔ اب ایسی گائے ملے کہاں سے؟ اب اس گائے کی تلاش ہوگی
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جب پہلے ہی کہا نا بھائی گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، تو اس طرح کے سوالوں نے کئی لوگوں کو، پہلے امتوں کو تباہ و برباد کیا، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی. تو جتنے سوال کریں گے مشکلات بڑھیں گی. اب گائے ڈھونڈنا شروع ہو گئی، جی گائے کہاں سے لے کر آئیں، اس طرح کی. تو وہ جو گائے تھی نا، اس کا قصہ یہ ہے تھوڑا سا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، تو اس کے پاس ایک گائے تھی، چھوٹی سی، بچہ بھی تھا. وہ جب مرنے لگا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ گائے کو لے گیا جنگل میں، اور جنگل میں جا کے اللہ کے حوالے کر کے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. اور گھر والوں کو بتا دیا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ جنگل میں جائے اور وہاں سے جا کر گائے کو پکارے گا تو گائے اس کے پاس خود ہی آ جائے گی. وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے بتایا کہ بیٹا اس طرح تیرے باپ نے، میرے پاس اور مال تو کوئی ہے نہیں، تو جنگل میں وہ گائے ہے، جا کر وہ لے آؤ. اب بچہ جو ہے نا وہ جاتا اور جا کے گائے کو آواز دی تو گائے اس کے پاس آ گئی. گھر میں لے آیا تو ماں نے کہا اب اس کو بازار میں بیچو تاکہ بیچ کے ہم اپنا کو گزارا کر لیں. تو اس وقت گائے کی جو قیمت تھی وہ تقریباً تھی 3 دینار. تو ماں نے کہا بیٹا لیکن جب بھی سودا طے ہو جائے نا پھر مجھ سے مشورہ لازمی آ کے کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا تو کوئی فرشتہ آ گیا گائے خریدنے کے لیے. فرشتہ کہتا ہے کہ بیٹا گائے بیچو گے؟ جی بیچوں گا. کتنے کی بیچو گے؟ آپ نے کہا تم بتا دو بھائی کتنے کی. فرشتے نے کہا کہ یہ میں 6 دینار کی خریدوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے مشورہ نہیں کرو گے جا کے. اس نے کہا نہیں، میں 6 کی بجائے آپ 12 کے بھی بولو گے نا تب بھی ماں سے مشورہ کر کے آؤں گا. جب اس نے کہا گھر گیا میں ماں سے مشورہ کر کے آؤں. ماں نے کہا جی اچھا 6 کی کہہ رہے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جب دوبارہ سودا طے ہو جائے پھر مجھ سے مشورہ کر کے جانا. وہ بیٹا پھر گیا. اب اس نے کہا جی میری والدہ کہہ رہی ٹھیک ہے 6 دینار کی دے دو. وہ کہتا ہے نہیں میں 12 کی دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے مشورہ نہیں کرنا. وہ کہتا ہے نہیں، ماں سے مشورہ کیے بغیر میں نہیں بیچوں گا. وہ پھر گھر آ گیا کہ اب وہ 12 دینار کہہ رہا ہے. تو ماں بھی کچھ نیک عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کوئی فرشتہ ہے جو ہمارا امتحان لینا چاہ رہا ہے. کہا بیٹا اب تم جاؤ، اب جا کر کہنا کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، گائے بیچے کہ نہ بیچے؟ تو کہا گائے آپ نہ بیچو، بنی اسرائیل والے ان قریب تمہارے پاس آئیں گے، ان کو یہ گائے چاہیے. تو قیمت کیا رکھیں ہم اس کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ؟ کہا تم نے قیمت یہ رکھنی ہے کہ یہ جو گائے جب ذبح کریں گے اس کی جو کھال ہے اس میں جتنا سونا آ سکتا ہے نا وہ سونا بھر کے آپ ہمیں دیں گے. کہا ٹھیک ہے جی. اب بنی اسرائیل والوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلات بڑھائی. پھر اب گائے لینے چلے گئے تو گائے مل گئی. یہ قیمت کیا؟ کہا قیمت تو یہ ہے، یہ اتنی زیادہ قیمت ہے. بھائی ہم نے تو اس سوال نہیں دی. تو پھر کیا ہوا، وہ پورا سونا بھر کے کھال میں وہ قیمت ان کو ادا کی گئی. گائے کو ذبح کیا، اس مقتول کے ساتھ لگایا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے. تو قاتل بھی پتہ چل گیا. اللہ نے اس بچے کی اور اس کی ماں کی مدد بھی کر دی اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو تھوڑی سی سزا بھی مل گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سوال جتنے ہوتے ہیں نا، سوال در سوال، سوال در سوال، یہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے، وہ گائے کو اللہ کے حوالے کر دی، وہ بھی جنگل میں کہاں چیزیں بچتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز وہاں پر محفوظ رہی اور جن کی تھی ان تک اللہ نے پہنچا دی. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ والدین کی اطاعت کی کتنی برکت ہے کہ وہ ماں کی مان کے چلا. تو پہلے وہی گائے جو 3 دینار کی وہ 6 کی بک جاتی، 7 کی بک جاتی، 12 کی بک جاتی، لیکن ماں کی بات ماننے کی برکت سے وہی گائے اتنا سونا لے کر آ گئی. تو یہ ہے بڑوں کی بات ماننے میں برکتیں اور حکمتیں. بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ہم تو جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہو گئے، جبکہ ہم سمجھدار نہیں ہوتے، وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ. سمجھداری تو آپ کو بتانا وہ دیر کے بعد جا کے بندے کو آتی ہے.
جیسے کہتے ہیں تجربہ وہ کنگھی ہے جو بال جھڑنے کے بعد ہی ملتی ہے. تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بڑا ایڈوانس ہو گیا ہوں، میں 4 جماعتیں پڑھ گیا ہوں، اب مجھے بڑا کچھ آ گیا. لیکن تجربہ ہی ہوتا ہے، جو اس کی برکتیں ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی ہیں. تو اس واقعے میں بڑی حکمتیں، آگے مزید بھی تھوڑا سا یہ چلے گا انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.